جب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے، میں اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھا۔ جو کچھ مطالبات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے، اس میں سے ایک جوڈیشل اور لیگل ریفارمز بھی تھی، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کا حصہ بھی ہے، اور قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی کہ عام لوگوں تک انصاف کی رسائی کے لیے اور عدالتی نظام جو کہ ہمارا رینکنگ میں بہت نیچے جا رہا ہے، کبھی ہم سنتے ہیں ہم 134ویں نمبر پہ ہیں دنیا بھر میں، کبھی 127ویں نمبر پہ، اس کی اصلاح کے لیے جامع پیکج لایا جائے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک جوڈیشل ریفارمز کی کمیٹی بنائی، جس میں نہ صرف سیاسی جماعتوں کے نمائندگان تھے، فاروق اشنائک صاحب بھی اس کے رکن تھے، بار کاؤنسل اور بار ایسوسی ایشن سے بھی نامینیشنز کی گئی۔ آپ کی باڈیز نے، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن خود تشریف لایا اور پاکستان بار کاؤنسل نے اپنا نمائندہ بھیجا۔ کچھ چیزیں ہم نے شروع میں ٹیکس ریفارمز جو ٹیکس لاز تھے اور کرمنل لا ریفارمز شروع کی، اور ایک جنرل ڈسکشن ہوئی کہ کانسٹیٹیوشنل جو ایشوز ہیں ان کو بھی ڈیل کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت پہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو انفنشڈ ایجنڈا تھا اس کے بارے میں کہا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ کام کریں اور دیکھیں کہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو کہ 18ویں ترمیم میں نہیں تھے بنا سکے اس وقت، باوجود کہ اس وقت کی عدالت جو تھے وہ بہت ایکٹیو تھی، اور انہوں نے ایون جو جوڈیشل کمیشن کا کانسیپٹ دیا گیا، مولانا صاحب کیسے ہیں، اس میں بھی 19ویں ترمیم کے ذریعے اس کو تبدیل کر کے دوبارہ جو ججز کی کمیٹی تھی اس کو سٹرونگ کیا گیا، اور پارلیمنٹری کمیٹی کو بعد میں بذریعہ عدالتی فیصلوں کے اس کو یکسر تبدیل کر دیا گیا۔ اس تناظر میں یہ کام شروع ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیگل ٹیم کے کچھ دوست اور پاکستان مسلم لیگ نون سے، حکومت سے مجھے یہ ذمہ داری تھی۔ ہم نے آپ لوگوں نے جو پچھلے سالوں میں سجیشنز دے رکھی تھی، میں شکریہ ادا کروں گا صاحب وائس چیئرمین خیبر پختونخوا بار کونسل احمد فاروق خٹک صاحب کا، کہ انہوں نے خود اس بات کا اظہار کر دیا ابتدائی سوال پوچھتے ہوئے کہ وہ مجھے 24 مئی 2024 کو ملے تھے، ملک کی 5 بار کونسل کے جو سربراہان ہیں انہوں نے میٹنگ کی اپنے نمائندوں کے ذریعے، اور پھر ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جس کے کوارڈینیٹر احمد فاروق خٹک صاحب تھے۔ میرے خیال میں آج وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل بیٹھے ہیں، آپ بھی رکن تھے اس کے۔ راؤ صاحب چیئرمین ایگزیکٹو کے جو پیش رو تھے، عمران اکرم بودلہ صاحب، رزاق مہر صاحب مجھے یاد ہے موجود تھے اس میں، بلوچستان سے بھی، بلکہ پانی زئی صاحب سے تو آج ہوا، لیکن بلوچستان سے راحت بلیدی صاحب کی نامینیشن تھی۔ چیئرمین ایگزیکٹو جو ہیں وہ گاجی زئی صاحب تشریف لائے تھے، اور آپ نے بلکہ یہاں تک مجھے کہا کہ آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ دھرنا دیں گے۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں کچھ وقت دیں، یہ قانونی اور آئینی پیکج ایسے نہیں آتے۔ آج بھی جو پیکج جو گردش کر رہا ہے اور جس میں کئی چیزیں ہیں، میں ایک چیز وضاحت کرنا چاہتا ہوں جناب صدر، آپ سب میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں قانون سازی کے عمل کو اور قانون کیسے بنتے ہیں۔ ڈرافٹ جو ہوتا ہے سر وہ ڈرافٹ ہی ہے، جب تک حکومتی بل جب تک کابینہ میں پیش نہیں ہوتا، نائک صاحب ایسے ہی ہے، آپ خود لا منسٹر رہے ہیں، منسٹری کنسرنڈ کانسٹیٹیوشن سبجیکٹ ہے لا منسٹری کا، ایک ٹاسک دیا گیا کہ آپ کچھ پرپوزلز بنائیں، ان پرپوزلز کو جب تک ہم ڈرافٹ کی شکل میں مرتب کر کے کابینہ میں نہیں لے کے جاتے اور کابینہ اس کی ان پرنسپل اپروول نہیں دیتی اور پھر اس کو ریفر نہیں کرتی CCLC میں، کیبنٹ کمیٹی فار لیجسلیٹو کیسز میں، اور اس کے بعد پھر اس کی فارمل اپروول نہیں دیتی، وہ بل پیش نہیں ہوتا حکومتی بل کے طور پہ، پرائیویٹ ممبر بل آ سکتا ہے۔ وہ جب اسمبلی میں انٹروڈیوس کرا دیا جاتا ہے تو پھر ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ حکومت نے یہ کوشش کی ہے
کہ یہ بل لے کے آئی ہے، اب اس میں سے وہ کون سی ترامیم ہیں جو وہ پاس کرا سکے گی اور کون سی ہیں جو وڈرا کرے گی۔ اگر فلور پہ منظوری ہو رہی ہے تو حکومتی انسٹرکشنز کے تحت کنسرنڈ منسٹر کو یہ اختیار ہے کہ وہ ممبران کی بحث سننے کے بعد جو اعتراض کر رہے ہیں وہ شکے وڈرا کر لے، یا اگر معاملہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا جائے تو وہاں پہ بھی یہ گنجائش موجود ہوتی ہے کہ اس بل کو منوعاً کلیئر کر دیا جائے، یا اس میں 90% مان لیا جائے، یا اس میں 50% مانا جائے اور 50% نکال دیا جائے۔ پھر دوبارہ وہ ہاؤس میں آتا ہے، پاس ہوتا ہے، پھر وہ دوسرے ہاؤس میں جاتا ہے، وہاں پہ بھی پروسیس اسی طرح کا ہے۔ اور کیونکہ یہ معاملہ آئینی ترمیم کا تھا تو اس نے 2/3 سے ہونا ہے۔ اسمبلی کے اجلاس چل رہے تھے اور سینٹ کے بھی، جو ڈرافٹ سیاسی اتحادیوں سے، ہم ایک اتحادی حکومت میں بیٹھے ہیں، کولیشن گورنمنٹ چلا رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی اکیلی پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے، تو جو مطالبات آئے ہوئے تھے میں نے ہاں یہ ضرور کیا ہے کہ جو بار کے لانگ سٹینڈنگ مطالبے تھے ان کو بھی سامنے رکھا، جو COD کی ڈیمانڈ تھی اس کو بھی سامنے رکھا، اور جو ہمارے دیگر اتحادی جماعتوں کے اور سرکاری اداروں کے مطالبات تھے ان کو بھی سامنے رکھا۔ میں گفتگو سے پہلے صدر صاحب یہ بات ہونی ہے، کہا گیا کہ جی جو سویلینز کے رائٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی اس میں شکیں تھیں، اور فوجی عدالتوں کا قیام بھی ہونے جا رہا تھا۔ شروع میں بالکل یہ بات تھی جب کوئٹہ میں سانحہ ہوا ہے بلوچستان میں، جس میں ہمارے پنجابی بھائیوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، اور اسی وقت خیبر پختونخوا کے میرے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں، صدر پشاور ہائی کورٹ بار بیٹھے ہیں فدا گل صاحب، وائس چیئرمین بیٹھے ہیں صادق صاحب بار کونسل کے، صادق صاحب کدھر گئے، ابھی ملے ہیں مجھے، جی چیئرمین ایگزیکٹو بیٹھے ہیں، دارالقضاء کے صدر، سوات ہائی کورٹ بار کے صدر بیٹھے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے صدر صاحب ابھی ملے تھے مجھے ہائی کورٹ بار کے، ایبٹ آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں۔ اس صوبے نے بہت قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دے رہا ہے۔ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں ہمیں کنفرنٹ کیا گیا عسکری قیادت کی طرف سے کہ آپ نظام انصاف کی کمزوری کی وجہ سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر سکے، ہمارے نوجوان قربانیاں دیتے ہیں، کیا جو وردی میں شہید ہوتے ہیں ان کی مائیں پاکستانی نہیں ہیں؟ ان کی جو بیوگان ہیں وہ ہماری بہنیں نہیں ہیں؟ ان کے جو بچے اور بچیاں یتیم ہوتی ہیں کیا ان کی رگوں میں سفید پانی دوڑتا ہے، خون نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اسٹیٹسٹکس کے ساتھ سول سائڈ بتا دیں کہ آج تک کتنے مقدمے ہوئے ہیں دہشت گردی کے جن میں افواج کے لوگ اور سویلینز شہید ہوئے بم دھماکوں میں، حملوں میں، IDs میں، اور ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں۔ وہاں پہ یہ بھی ڈسکس ہوا کہ اس ملک کا جو سب سے بڑا مقدمہ تھا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، اس میں بہت اچھی تفتیش ہوئی، I was part of that۔ ایک پولیس کی ایک ٹیم تھی سیگمنٹ جس کو الٹیمیٹلی سزا دے دی گئی۔ ہوا کیا کہ جو سہولت کار تھے، دہشت گرد تھے، ان کے بارے میں DNA ایویڈنس تھی، بالوں کے نمونے بیچ ہوئے تھے، جہاں سے وہ جوتے خریدے گئے اس دکان کی CCTV فوٹیج تھی، وہ رسیدیں ان کی جیبوں سے نکلی، کافی چیزیں تھیں۔ ٹرائل کورٹ میں جب فیصلہ ہوا یکدم خبر آئی کہ وہ جو سہولت کار ہیں دہشت گرد انہیں بری کر دیا گیا ہے، اور وہ پولیس ملازمین جو کہ وہاں ڈیوٹی پہ تھے ان کو سزائیں دے دی گئی ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ جج صاحب جو تھے وہ انڈر تھریٹ تھے۔ یہ بات ہوئی وہاں پہ، تو انہوں نے یہ بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ راہ حق کے شہیدوں کے ترانے پہ آنسو بہانے سے ہمارے زخموں کا جو وہ خشک ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ورثاء کو تسلی تب ہوگی جب ہمارے بچوں کے، جوانوں کے قاتل جو ہیں وہ سولی پہ چڑھیں گے۔ سخت گفتگو تھی، لیکن اس کے باوجود سیاسی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے سول سائڈ پہ ڈیل کیا جائے، اور اسی وجہ سے جو اوریجنل ڈرافٹ میں جو ایک تجاویز کا ڈرافٹ تھا اس میں چیزیں تھیں،
اس حد تک رکھا گیا کہ اگر ان کی انسٹالیشنز اور اگر ان کے پرسونلز پہ حملے ہوتے ہیں تو وہ کانسٹیٹیوشن کے شیڈیول میں جہاں پہ ایگزیمپشن ہے اس حد تک ملٹری کورٹس جو ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں. اور پھر آگے جا کے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمان بذریعہ ریزولوشن اسے نکال دے گی. لیکن پھر اگین جو ہمارے اتحادی ہیں بلوچستان سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ یہ وقت نہیں ہے ابھی یہ نہ کیا جائے. مالک بلوچ صاحب کی بھی یہ رائے تھی. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر کافی حلقوں کی یہ رائے تھی کہ یہ تجویز ڈراپ کی جائے بڑی انیشل سٹیج کے اوپر. اب آ جاتے ہیں ہم جوڈیشل ریفارمز کے پیکج کی طرف. چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں آیا. اس میں کہا گیا کہ دیگر بڑے ممالک کی طرح یہاں پہ بھی آئینی عدالت کا قیام ہو. اور یہ آج کا مینیو نہیں ہے, یہ پچھلے 18 سال سے انڈر ڈسکشن ہے. اور بطور رکن پاکستان بار کونسل مجھے یاد ہے صدر صاحب ہماری میٹنگز میں بھی ہم اسے انڈورس کرتے رہے ہیں کہ ہونی چاہیے, خاص طور پہ جب 184(3) کی بھرمار ہوئی 2 ادوار میں 2009, 10, 11, 12, 13 میں اور پھر 2017, 18, 19 میں. تو یہ بار بار کہا گیا کہ یہ ہونا چاہیے. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ عدالت بنا دی جائے کانسٹیٹیوشن میں جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرے. آرٹیکل 184 جس کے تحت ہم اوریجنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہیں, جس کے تحت سوو موٹو نوٹسز سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے, اور وہ ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کا, جہاں پہ صدر صاحب پبلک امپورٹنس بھی اٹیچڈ ہو ساتھ. 186 آرٹیکل میں جب 2 صوبوں کے درمیان کوئی معاملات ہیں یا اگر کوئی ایڈوائزری جورسڈکشن میں صدر صاحب ریفرنس بھجواتے ہیں سپریم کورٹ کو, ساتھ میں انہیں کہا گیا اس کا جو آئیڈیا تھا, اور یہ آئیڈیا اس دن میں ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ مرحومہ محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ نے فلوٹ کیا تھا وہاں پہ جب یہ نیگوسیشنز ہو رہی تھی مساق جمہوریت سے پہلے 2005-6 میں. تو جو 199 کے اوریجنل آرڈرز ہیں جو ٹریبیونلز وغیرہ والے معاملات ہیں, وہ جو اوریجنل جورسڈکشن ہائی کورٹس میں ایکسرسائز ہوتی ہے اس کی اپیلیں بھی وہاں پہ جائیں. وہ کورٹ صدر صاحب ایک چیف جسٹس, اور ابھی ہمارے جو ایک ذہن میں خاکہ تھا وہ یہ ہے کہ 7 یا 8 ججز. 8 اس لیے کہ وہ نمبر پھر 9 پہ چلا جائے, اور اس لیے بھی کہ اس میں ایک تھیم یہ بھی ہے کہ ہر صوبے سے کم از کم 4 وفاقی اکائیوں سے کم از کم ایک جج ہو. پھر ہمارے پاس اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے, وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو کہ یہاں کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے تاکہ وفاق کی جھلک نظر آئے اس میں. اور پھر 3 سیٹیں اس لیے رکھی گئی کہ جب ایپلیٹ ورک بڑھے گا تو اس کو آپ سب وکلاء ہیں. میرے خیال میں صدر صاحب آپ نے بڑی مہربانی کی ہے, آج خیبر پختونخوا ہائی کورٹ بارز کے صدور اور بار کونسل کے سربراہ اور ڈیپٹی سربراہ موجود ہیں. پنجاب سے میں دیکھ رہا ہوں ملتان ہائی کورٹ بار کے صدر سیکرٹری, بہاولپور ہائی کورٹ بار کے صدر سیکرٹری, یہ میرے سامنے راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سیکرٹری بیٹھے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی نمائندگی ہے. پنجاب بار کونسل کے سربراہ اور ان کے ڈیپٹی دونوں موجود ہیں. سندھ سے کراچی بار کا صدر ہے, سندھ ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری صاحب ہیں. بلوچستان سے ہمارے صدر قاری صاحب ابھی مجھے ملے ہیں, کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کے, ان کے ساتھ بار کونسل سے فان ضعیع صاحب تشریف فرما ہے. اور آپ سارے دوست, اور خاص طور پہ جب سپریم کورٹ بار ساری اور پاکستان بار بیٹھی ہے تو میں آپ سب کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے آیا اس کی گنجائش ہمارے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہے کہ نہیں ہے, اور آیا پارلیمان کا امجد شاہ صاحب یہ اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق اگر اس کے پاس ریکوائرڈ نمبر ہوں تو آیا یہ امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہے یا نہیں لائی جا سکتی. آپ میرے سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں آئینی معاملات کو. اب اگر یہ کہا جائے کہ اس میں عمر کی حد 65 سال ہونی چاہیے یا عمر کی حد 68 سال ہونی چاہیے, یہ میں آج اوپن ہوں اس مسئلے پہ, آپ بھی اس پہ ہمیں گائیڈ کیجئے گا. اور میں بلکہ آپ سے یہ گزارش کروں گا
کہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور صوبائی ہائی کورٹس اور بار کونسل بیٹھی ہیں، آپ اپنے لیگل ایکسپرٹس کی ایک چھوٹی کمیٹی بھی بنا دیں اور رہنمائی فرمائیں میری، میں آپ ہی کا حصہ ہوں، کہ آپ کی نظر میں اگر آپ ایک معتبر عدالت کھڑی کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہماری ایک چیکڈ ہسٹری ہے عدلیہ کی، جس میں عدلیہ پہ کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہوا ہے اور کبھی کبھار عدلیہ کھڑی بھی ہوئی ہے لوگوں کے حقوق کے لیے، تو کس طرح کا آپ سمجھتے ہیں ماڈل رکھا جائے جو کام آئے؟ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، یا بھی میں صرف یہاں تک رکتا ہوں، آپ کا کوئی سوال لگ رہا ہے؟ دو سوال ہمارے لے لیجیے سامنے، ان کا جواب بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے میرے بڑے بھائی قربان مولانا صاحب ہمارے سکر بینچ کے سندھ سے صدر تشریف لائے ہیں، ویلکم یو سر، اور چونکہ آپ کی آمد پر اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکی میں اس وقت سے پہچانا۔ پرائم منسٹر صاحب، ود آل ریسپیکٹ، سر جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ جتنے لوگ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو میں بہت سیریس اس پر بات کی گئی۔ بات یہ ہے سر کہ آپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ کنسلٹیٹو پروسیس کافی دیر سے آن تھا۔ ہماری صرف آپ سے شکایت اس وقت یہ ہے کہ یہ پیکیج کاش آپ نے سپریم کورٹ بات کے پاکستان کے اس قابل سمجھا ہوا کہ آپ کے پیکیج ہمارے سے شروع کر دیتے، جو ان کو آپ آج مانگ رہے ہیں وہ ان کو اگر یہ پیکیج انٹروڈیوس ہونے سے پہلے ہم سے لے لی جاتی تو شاید آپ اپنا ہجان میں کام مبتلا نہ ہوتی۔ نائک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نائک صاحب 2 منٹ میں آپ کو تکلیف دوں گا، اعظم صاحب بات اپنی کمپلیٹ کر لیں تو نہیں نائک صاحب کر لیں، میں نے تو ایک ابتدائیہ دیا۔ نائک صاحب صرف یہ بات کہ جو جوڈیشل کمیشن میں پارلیمنٹیرین کا ہے اضافہ، وہ یہ ساری بار کاؤنسلز مجھے پچھلے آپ آ جائیں، تشریف لے آئیں۔ کٹہرا میرے پاس ہی رہے گا آج، کٹہرا میرے پاس ہی ہے۔ جناب صدر، میں ایک گزارش کروں گا، 2 منٹ زیادہ نہیں، ہمارے جو تمام نمائندے ہیں 2 اگر سوال ہو تو ہاں وہ ضرور سوال ہی ہوگا۔ نائب صاحب کے بعد ہمارے تمام ملک سے نمائندے ہیں، 1 منٹ 2 منٹ ضرور۔ یہی تھا کہ تمام لوگ اپنی معلومات پیش کرنے ہیں، وقت ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس کام ہے، لیکن اعظم صاحب کنکلوڈ کر لیں گے، پھر جس سے سوچ سے جو بات کرنی ہے۔ میں سر صرف جب نائک صاحب بات کرتے ہیں تو جو 4 چیزیں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ ضرور رکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پرائم منسٹر صاحب اور تمام میرے دوست، بات یہ ہے کہ اس وقت جہاں تک آئین کا تعلق ہے ہم ایک دھماکے پر کھڑے ہیں، اور ہم سب کو یہ بات علم ہے کہ کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ ڈاکومنٹ اینڈ ناٹ اے ڈیڈ ڈاکومنٹ۔ جو ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے، اٹ ہیز گاٹ ٹو چینج in accordance with the aspirations and the prejudices of the people of Pakistan۔ سب سے پہلے جو آئین بنا وہ 1955 کے اندر 1956 کے اندر فروری 1956 میں 1956 کا قانون بنا، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے بنایا۔ اس کے بعد واسط کا قانون آیا، اس کے بعد 1973 کے اندر جو آج کی قانون جو آئین رائج ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے with the additional assistance of the opposition of that time unanimously پاس کیا۔ unanimously اس لیے ہوا کہ اپوزیشن کے بھی نمائندگی ہوئی اور گورنمنٹ کی بھی نمائندگی ہوئی۔ اب بات آ جاتی ہے پاور آف دا پارلیمنٹ ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن۔ اس پر سپریم کورٹ جو اس سے ہے وہ بھی یہ بات دیکھ رہی ہے، کیا پاور آف دا پارلیمنٹ ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن کچھ ایسی ہے کہ جس سے کہ جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے، جو کہ آبجیکٹو ریزولوشن وچ از دا پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، وہ یہ کہتا ہے انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری شیل بی سیکیورڈ۔ دیز آر دا ورڈز which are used in the objective resolution۔ اب یہ جو آئینی پیکیج آ رہا ہے، یہ جوڈیشل پیکیج جو آ رہا ہے، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں
اور کسی کو علم نہیں ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے. جو ساری بات آ جاتی ہے کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے اوپر، کیونکہ لا منسٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ باقی بھی ڈیمانڈ کی کہ کانسٹیٹیوشن کوڈ ہونا چاہیے. جتنی بھی ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں جو کہ سول لا کے لیگل سسٹم کے اوپر چلتی ہیں، ان تمام کے اندر کانسٹیٹیوشن کوڈ ہے. اور اب جو ایسٹرن یورپ ہے ان کی جو ڈیموکریسیز ہیں انہوں نے بھی کانسٹیٹیوشن کوڈ کے کانسیپٹ کو اپنا لیا ہے. رشیا میں بھی کانسٹیٹیوشن کوڈ ہے، تھائی لینڈ کے اندر بھی کانسٹیٹیوشن کوڈ ہے، انڈونیشیا جو مسلمان ملک ہے ادھر بھی کانسٹیٹیوشن کوڈ ہے. اب بات یہ ہے کانسٹیٹیوشن کوڈ ٹوڈے از دا نیڈ آف دا ڈے، کیونکہ سپریم کورٹ از اے سول اینڈ کرمنل اپیلیٹ کورٹ آلسو. بے اندازہ مقدمات ان کے پاس بڑے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو دن اور ہفتے لگ جاتے ہیں، اور تمام مقدمات جو ہیں سول اور کرمنل کے جو آرڈینری لیٹیگینٹ ہیں وہ سفر کرتا ہے. اگر ہم کانسٹیٹیوشنل کوڈ بناتے ہیں، the question which arises to the mind, and which is the basic question, whether it will be destroying the independence of judiciary, and if it is not destroying the independence of judiciary, constitution code is the answer to the problems which Pakistan is facing today, not only as far as the backlogs are concerned, even as to the interpretation of the constitution is concerned. مگر اگر یہ حکومت وقت with due respect to the law minister، اگر حکومت وقت یہ پہلا ڈرافٹ یہ بات انہوں نے صحیح کی، جب تک کہ کیبنٹ اپروو نہیں کرے گی انڈر دا رولز آف بزنس آف 1973 یہ کوئی بھی لیجسلیٹو بل ہو وہ پارلیمان کے پاس نہیں آ سکتا. پارلیمان is a supreme body as far as the legislation is concerned. مگر ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے کہ اتنا بڑا، دیکھیں 18ویں ترمیم کی آئی، اس کے اندر وقت لگا تھا، لوگوں سے صلاح و مشورہ لیا گیا، مگر اس کے اندر کیونکہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کے اوپر کیونکہ جوڈیشری کے لوگ زیادہ نہیں تھے وہ چیلنج ہوا، اور 19ویں ترمیم کو جب کو کیا بٹوین دا جوڈیشری اینڈ دا گورنمنٹ وہ 19ویں ترمیم آئی، اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹ آف ججز کی کیا کہتے ہیں ججز کی تعداد اس کے اندر زیادہ ہو گئی. اب بات ساری ہے ہم کانسٹیٹیوشن کوڈ ہونا چاہیے. یہ جو ساری تنقید آئی ہے اس کی کیا کمپوزیشن ہے؟ Who are the people who will be responsible for the appointment of the judges of the Supreme Court? Is there any change in it? Who will be the persons who will be responsible for the appointment of the judges of the High Court, Federal Shariat Court and the Constitution Court? یہ کسی کو خبر نہیں ہے. میں سب لا منسٹر صاحب سے میری ریکویسٹ ہوگی آپ اپنے مسودے کو فائنل شیپ دے دیں، اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان بار کاؤنسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، ان کو آپ دیں. یا ایک ہم کو چاہیے صدر صاحب کھڑے ہیں، ہم ایک صدر صاحب کو بیٹھے ہم مل کر پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن are the stakeholders in the amendment of the constitution. اور they are the stakeholders. اس لیے ہمیں چاہیے ایک اچھا پروپوزل، ایک اچھی سوچ ضائع نہ ہو جائے in the shape of the information of constitution code جو کہ 2006 کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی میاں نواز شریف صاحب نے اور شریف بیلی صاحب نے سائن کیا تھا. اس کے اندر یہ بات لکھی گئی تھی کہ کانسٹیٹیوشن کوڈ ہونا چاہیے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی 18ویں ترمیم کے اندر یہ کیوں نہیں آئی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کی اور عوام کی بہتری کے لیے ہوگا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کوڈ بنائیں، وہ اس کی کمپوزیشن اور اپوائنٹمنٹ وہ کیا ہوگی. اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کیا کہتے ہیں لا منسٹر صاحب سے، اور اسپیشلی سپریم کورٹ بار کے کنسل کے لیے لا منسٹر صاحب تو حکومت کا حصہ ہے، سر ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں، مگر ان کا اپنا ایک رول ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں، یہ ہمیں اپنے وہ پرپوزل جو ڈرافٹ میں دے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا نیشن.
in the best interest of the people of Pakistan, in the best interest of the judiciary, in the best interest of the independence of judiciary, we should formulate a constitutional code according to the wishes of the stakeholders, so that judiciary के उनको हिस्सा ताकि फजूल के अंदर चैलेंज ना हो, क्योंकि अच्छी चीज को ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। तो मेरी गुजारिश होगी आखिर बिफोर आई टेक ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अपना लॉ मिनिस्टर साहब के अपने सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट साहब से कि आप एक स्मॉल कमेटी बना दें जो कि इंटरेस्टेड हो इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बाकी लोगों से जितने भी बार एसोसिएशन हैं और बार काउंसिल हैं मुल्क की, उनसे आप तजवीज़ दे दें, जैसे खटक साहब तजवीज़ दे रहे थे, आप उनसे राइटिंग में ये मंगवा लें और ये बैठ के एक ऐसा मसला तैयार करें जो कौम के लिए, जमहूरियत के लिए और मुल्क की बका के लिए अच्छा हो। बहुत शुक्रिया। नायक साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे बड़े हैं, आपने लॉ मिनिस्टर की हैसियत से भी काम किया और कई लंबे अरसे से आप पाकिस्तान बार काउंसिल में इलेक्ट होके आ रहे हैं। सर मैं क्विकली ये बता दूं, ये मैं सेल थ्रू कर लूँ, अगर सर साहब इजाज़त दें तो मैं वेरी क्विकली जो इस वक्त ड्राफ्ट सर्कुलेट हो रहा है, मैंने सॉफ्ट कॉपी भी आपको भेजी है, 5-6 मिनट्स, ताकि फिर सवाल आ सके। मैं क्विकली मैं अगर आपका काम और भी शॉर्ट जी बताएं। 4 चीज़ें हैं जिन पर बहुत ज़्यादा आप तवज्जो दें, बकाया तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं एक अर्ज़ कर दूं, ये जो 40 या 52 क्लॉजेज़ हैं, इनमें से 40 क्लॉजेज़ इसलिए हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी है तो उसकी वजह से जो कॉरेस्पॉन्डिंग उसका नाम आना है आइन पे जगह जगह पे। बाकी थीमेटिकली देखा जाए तो जुडिशल पैकेज में 4 चीज़ें ही हैं। जी सर, उनकी तरजीहात हमें बता दीजिए सर। नंबर 1 जिस पर हमारी रिजर्वेशन जी जी नंबर 1 तो बता दिया, लैक ऑफ कंसिडरेशन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर एड्रेसिंग दैट क्वेश्चन। और हम आपको सजेस्ट करते हैं कमेटी, अगर आप मुनासिब समझे तो उस कमेटी को के साथ अपना ड्राफ्ट आप मुझे बुलाएंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप बल्कि ड्राफ्ट में आज आपको भी दिया है, नाइक साहब को, बार काउंसिल को दे दिया, बाकी दोस्तों को। मैं बल्कि आपसे ये कहूँगा कि आप अपने वेबसाइट पे डाल दें ये जो ड्राफ्ट है, और आप क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा रिवॉल्व कर रही हैं, लॉयर्स फ्रेटर्निटी, इसके अलावा और कोई चीज़ आ नहीं रही। हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ अल्टीमेटली विद द कंसेंट ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल एक कमेटी हम बनाना चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव। सर ये आप बनाएंगे ना, मैं कह रहा हूँ दोस्तों की मौजूदगी में जो आपके कंसर्न्स हैं, मैं हाजिर हूँ। आपने आज जवाबदेही के लिए बुलाया मुझे ये 4 चीज़ों का जवाब में दे जी फरमाइए। नंबर 1 तो हो गया। नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की सहरा से डिबेट हो गई है। वी अंडरस्टैंड व्हाई यू इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। नंबर 3 हमें ये बताइए कि एज आप बढ़ाना चाह रहे हैं, क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं। नंबर 3 ट्रांसफर ऑफ जजेस के ऊपर हमारे दोस्तों की रिजर्वेशन है, उस पर एड्रेस करवा लीजिए। और चौथा जो है वो है जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर आप उस पर डीलिंग करना चाह रहे हैं। सर मैं क्विकली आप एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। 3 बातों का जवाब सर वेरी क्विकली, इस ड्राफ्ट में जो एक पहली इंसर्शन है वो 9A की है, वो आपसे भी मुतल्लिक़ है। वो फंडामेंटल राइट्स में एक प्रपोजल है, अगर ये थ्रू हो गई, that clean and healthy environment, every person shall be entitled to a clean, healthy and sustainable environment, fundamental right। सर जो स्मॉग हमारे साथ कर रही है, जो हम दरियाओं में, नहरों में फुजले गिर रहे हैं, जो शहरी आबादियों में बुरा हाल है, सूबाई हुकूमतें, मुकामी हुकूमतें लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अफरीदी साहब अपने वसाइल एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए लगाएं। सड़कें पुल बनते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे भी तवज्जो करनी चाहिए। तो ये हम अपना गिरेबान जो है आपके सामने रख रहे हैं। सर दूसरा है 63A की एक अमेंडमेंट है, मैं वेरी क्विकली, ये डिबेट होगी। आपको याद होगा कि एक फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डिफेक्शन क्लॉज को इंटरप्रेट करते हुए, जब पंजाब में एक हुकूमत को ख़त्म करना था। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी की हदायत के बरक्स वोट कास्ट करे तो वो डिस्क्वालीफाई होता है, आइन ये कहता है। उन्होंने कहा वोट तो कास्ट किया जाएगा लेकिन गिना नहीं जाएगा और डिस्क्वालीफाई भी होगा। तो हम कहते हैं कि ये गलत इंटरप्रिटेशन है।
ہم اس کو لے کے آئے ہیں کہ یہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. سر ایک اس کے بعد جو ہیں یہ کانسیکوینشل امینڈمنٹس ہیں. آرٹیکل 68, 78, 81 میں چارج ایکسپینڈیچر میں ڈال رہے ہیں, 100 میں, 165 میں, 175A میں آ جاتے ہیں جوڈیشل کمیشن. سر موجودہ جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس پاکستان, 4 سینئر موسٹ ججز ان کے بعد, اینڈ 1 ریٹائرڈ جج آف سپریم کورٹ. 6 جج صاحبان سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں. سر اس میں وفاقی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل ہوتا ہے 8, اور اس میں پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ ہوتا ہے. پاکستان بار کونسل کے نمائندے پہ رک جاتے ہیں. اس کے لیے آئین میں لکھا گیا تھا, اس وقت خیال تھا نائک صاحب لوگوں کا کہ جو سینئر ایڈوکیٹ کا ٹائٹل رکھنے والے لوگ ہیں وہ بہتر نمائندگی کریں گے. لیکن سر جس دن سے یہ 18ویں ترمیم 19ویں ترمیم آئی ہے, شاید ایک دفعہ ہوئی ہے میٹنگ, سپریم کورٹ نے سینئر کا ٹائٹل دینا بند کر دیا. آپ سارے گواہ ہیں, اگر میں غلط ہوں تو میں دیندار ہوں. صرف اس لیے کہ جو انڈیپینڈنٹ ذرا زیادہ بولنے والے یا زیادہ بے باک لوگ ہیں وہ نہ کہیں پہ آ جائیں. تو وہاں پہ ہم نے تجویز کیا کہ 20 years اسٹینڈنگ ایٹ دا سپریم. آپ ہی کہتے تھے کہ جی یہ جو ہماری ہتھ کڑی ہے سپریم کورٹ سے یہ چھڑوا دے. اب سر ہم نے اس میں کیا ہے, سر پارلیمانی کمیٹی 8 رکن, 4 اپوزیشن کے, 4 گورنمنٹ کے, ان کو جاتی تھی کنفرمیشنز. اب ہونا یہ کہ ہم نے فیصلہ کرنا وہاں پہ, میں نے مثال دی اسمبلی میں پشاور کا معاملہ تھا سیشن ججز والا, جو 8-0 سے ہم نے وہ ریجیکٹ کی 2 نامینیشنز. سر 48 گھنٹے میں پشاور ہائی کورٹ سے ریٹ پٹیشن ہوئی اور وہ 8 رکنی کمیٹی کا انہوں نے سٹے کیا. 2-3 ہفتے بعد انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا اور اللہ خیر صلاح ہم بیٹھے. یہ 10 دفعہ ہوا, 15 دفعہ ہوا. تو ہم نے کہا کہ 4 ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں چھٹے بھی رہیں گے, 2 وہ لوگ بھی رہیں گے, پاکستان بار بھی رہے گی, لیکن جو پارلیمنٹیرینز ہیں 8 کی بجائے 2 اپوزیشن سے اور 2 ٹریری بینچز سے, 1 سینیٹر 1 ایم این اے, انہیں مرج کر دیں اس کمیٹی کے اندر, وہ ساتھ بیٹھا کریں آ کے, تاکہ جو فیصلہ ہو ایک دفعہ. ہم 8 چاہتے تھے, لیکن میں اور اٹارنی جنرل ایک میٹنگ کے بعد ملے قاضی صاحب سے, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب. انہوں نے کہا اتنے زیادہ لوگوں سے بیلنس ٹھیک نہیں ہے, اوپن باتیں ہیں میں نے کی ہوئی ہیں فورمز پہ. ہم نے کہا ہم 4 کر دیتے ہیں. تو یہ جوڈیشل کمیشن ہوگا. اب جوڈیشل کمیشن اگر آئینی عدالت بنتی ہے آئین کے تحت, تو ہم کہتے ہیں کہ 3 ججز, 1 چیف جسٹس اینڈ 2 سینئر موسٹ ججز فرام کانسٹیٹیوشنل کورٹ, 1 چیف جسٹس, 2 سینئر موسٹ ججز فرام سپریم کورٹ, یہ 6 ہوں گے اور باقی کمپوزیشن وہی کی وہی رہے گی. اب آتے ہیں کہ جب اس میں صوبے شامل ہوں گے, میرے دوست بیٹھے ہیں صادق خان, کنفیوژن ہوئی, انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی, پھر مجھے احمد فاروق خٹک صاحب نے کہا کہ یہ کیوں کیا آپ نے کہ صوبوں کو نکال دیا ہے. میں نے کہا کیونکہ اس کلوز میں کسی قسم کی ترمیم نہیں ہے, تو صوبائی کمیشن مرج ہوگا جب صوبوں کی نامینیشن, اگر پشاور کے ججز لگنے ہیں تو پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پرانے طریقے کے مطابق, وہاں کے سینئر موسٹ جج, وہاں کے وزیر قانون خیبر پختونخوا کے, اور وہاں کے ممبر صوبائی بار کونسل کے رکن جیسے اسد عباسی صاحب پنجاب سے ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہیں پہ رہیں گے. سو یہ جو 9 رکنی کمیشن ہے اس میں 4 پارلیمنٹیرینز آ گئے, یہ بن گیا 13 رکنی جو وفاق کی سطح پہ ہوگا, اور اس میں ہم نے وہ صوبے والے 4 جو ہیں وہ رکھے ہیں, پھر وہ 17 رکنی ہو جائے گا. اب پہلے یہ تھا کہ چیئرمین ہی صرف میٹنگ کال کر سکتے ہیں, اور چیئرمین ہی نام پرپوز کرتے ہیں یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان. آپ لوگوں کا بڑا پرانا یہ مطالبہ تھا, اور ابھی رولز میں بھی یہ باتیں آئیں, لیکن رول جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے ہے. کہا گیا کہ جی آپ کو حق ہونا چاہیے فلوٹ کریں, پھر میٹنگز نہیں ہوتی. لاہور ہائی کورٹ, مجھے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میرا وائس چیئرمین بیٹھا ہے, 3-4 صوبائی ہمارے جو بینچز کے صدور بیٹھے ہیں, آخری ایلیویشنز کب ہوئی ہیں باسی صاحب لاہور ہائی کورٹ میں؟ جی ہاں, نہیں یہ جو پیچھے آخری بیچ گیا ہے 4 سال پہلے, 3.5 سال پہلے, 4 سال ہو گئے. اس وقت 60 اسٹرینتھ ہے لاہور ہائی کورٹ کی, اور 24 اسامیاں خالی ہیں. سر رانجھا صاحب ایسے ہی ہے نا, کیوں خالی ہیں میں یہ نہیں کرتا, میری پر جلیں گے, کہیں نہ کہیں جواب دینا پڑے گا جا کے, اس کا جواب آپ کو معلوم ہے.
ہم نے پرپوز کیا ہے کہ 1/3 ممبرز جو ہیں، جو باقی ہوتا ہے جی کمیٹیز میں اور اتھارٹیز میں، 1/3 ممبرز جو ہیں وہ ریکوزیشن کر سکتے ہیں اجلاس. اور ہم نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن صرف آیا بیٹھا یہ نہیں ہوگا. جوڈیشل کمیشن کے لیے سرکار نے نائک صاحب چارجڈ ایکسپینڈیچر ڈال دیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے لیے. پرماننٹ سیکریٹریٹ ہو جس میں صرف تعیناتیاں اور برطرفیاں یعنی کہ ان کو کنفرم یا نہ کنفرم کرنے شامل نہیں، بلکہ وہ وڈائک صاحب ایویلویشن کریں. کیا یہ ہاؤس آپ پورے پاکستان کی آج نمائندہ تنظیموں کے یہاں پہ ماسوائے منتخب صدور سیکرٹریز اور بار کاؤنسلز کے سربراہوں کے اور ممبران کے اور کوئی نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے جی. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ گناہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ سپیریئر جوڈیشری میں جو جج صاحبان کام نہیں کرتے انہیں آپ ان ایفیشنسی پہ ریٹائرمنٹ پہ بھیجیں یا ریموو کر دیں. یہ بتا دیں اگر یہ غلط ہے ہم یہ تجویز واپس لے لیں. سر میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں، ایک ہی کوریڈور ہے، ایک عدالت ہے، وہ روز 10-12 مقدمے، میں نام نہیں لوں گا، یہ سارے دوست بیٹھے ہیں. ہمیں آٹومیٹکلی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا کیس کمپیوٹر نے فلاں جج صاحب کے پاس لگا دیا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب اگلے 3 سال تاریخ ہی پڑھنی ہے، اور فلاں جج صاحب کے پاس گیا ہے تو اللہ کرے گا 2-3 مہینے میں کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا. تو یہ رکھا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اسی طرز پہ صوبوں کی جو کمیٹیاں ہیں ان کے ساتھ مل کے مکمل کمیشن ہر ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی پرفارمنس ایویلویشن دیکھا کریں گے کہ انہوں نے ہر مہینے کے حساب سے سال میں کتنے مقدمے ان کے پاس آئے، کتنوں پہ فیصلہ ہوا، کوالٹی آف ورک کیا ہے، بار کی ان کے بارے میں رائے کیا ہے، عمومی رائے کیا ہے، اور اگر ان کا کام اپ ٹو مارک نہیں ہے تو کہا گیا ہے کہ انہیں ایک دفعہ موقع دیا جائے گا امپروو کریں. اگر نہیں کرتے تو اس صورت میں انہیں پھر وہاں رہنے کا حق نہیں ہے، پھر وہ سرکاری مراعات کے حقدار نہیں ہیں. تو سر اگر یہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے کوئی ہے آپ کی کمیٹی سے ایگزامن کرے، ہمیں بتائے. یہ معاملہ پھر ریفر کر دیں گے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اور وہ 60 ڈیز کے اندر یہ فیصلہ کر دے گی. اس سے آگے سر چلتے ہیں، اس سے آگے چلتے ہیں. جو آپ نے ایج کی بات کی وہ ہم لوگ اوپن ہیں. ہمارا صرف 68 سال ہم نے اس لیے لکھا ہوا ہے کہ مجھے بتائیے کہ جو یہاں پہ ڈرتھ بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں. ہم ایون ہائی کورٹ نامینیشنز کے لیے جاتے ہیں، آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ کتنا پرابلم آتا ہے سر یہ ایشو. ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز میں سے لوگ اپوائنٹ ہونے ہیں تو وہ بھی یہ نہ ہو کہ ہم اپوائنٹ کریں 4 ماہ بعد ریٹائرمنٹ آ جائے، 8 ماہ بعد ریٹائرمنٹ آ جائے. اگر ان میں سے لینے ہیں یا جو ریسنٹلی کوئی ریٹائر ہوا ہے وہ کرنا ہے تو وہ ہم نے فکس کر دیا تھا کہ وہ 3 ایئرز اور 68 وچ ایور کمز فرسٹ. تو 3 سال کا کوشن اس لیے دیا. اب اس کو آپ پرسن اسپیسیفک کہنا شروع کر دیتے ہیں. ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے میرے ذہن میں بھی آئے کہ جو انکمبنٹ ہے وہ آ جائے. ایک تجویز یہ بھی تھی کہ تھرو لیجسلیشن اگر یہ بات ہی ہے تو پھر لیجسلیٹرز کو کیا مسئلہ ہے وہ لکھ دیں جو پہلی کورٹ بنے گی اس کا پہلا چیف جسٹس موجودہ چیف جسٹس ہوگا. ہم نے نہیں لکھا، وہ آئین کا حصہ نہیں بنایا، آئین کو اوپن رہنا چاہیے. ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ پہلے چیف جسٹس کی تقرری جو ہے، کیونکہ اب کمیشن ان کی حد تک نہیں ہے ہمارے پاس موجود، وہ 3 ججز اپوائنٹ ہوں گے تو کمیشن آئے گا. ہم نے کہا کہ پہلے چیف جسٹس کی تقرری وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ صدر کرے، اور اس میں بھی ہم نے ایک مزید گنجائش موجود ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی ہو جو اس کو اسسٹ کروائے، اور اس کے بعد جو تقرریاں ہیں وہ چیف جسٹس کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہو. ونس وہ نمبر پورا ہو جاتا ہے، صدر صاحب سن لیں ذرا، جب وہ نمبر پورا ہو جائے گا اور جوڈیشل کمیشن ہو جائے گا فعال، تو پھر سر جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تقرریاں ہیں وہ جوڈیشل کمیشن ہیڈڈ بائی چیف جسٹس آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیا کرے گا، اس میں وہ 3 لوگ نکل جائیں گے. اور جو سپریم کورٹ کی تقرریاں ہیں وہ جوڈیشل کمیشن ہیڈڈ بائی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کرے گا، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. آپ فرما دیں. میں اوپن چھوڑ کے جا رہا ہوں شہباز، اوپن چھوڑ کے جا رہا ہوں.
Zawuddin Sheikh Sir, President District Bar Hyderabad District Live, we welcome him, you sir, and thank you very much for coming. Sir, بات یہ ہے کہ یہ وہ ایک ہے جس پر بہت زیادہ شک کی نگاہ سے دیکھا جائے. آصف گون صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, میں اس کے بعد اس کے گون صاحب بڑے بھائی ہیں, بیٹھ کے بات کر لیں. محترم جناب, پہلے تو شکریہ جناب کا, اور میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا کیونکہ بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. میں صرف تجاویز نہیں کرتا, باقی باتیں تو دوستوں نے کی کہ یہ ہماری بالکل شروع سے ڈیمانڈ تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے. میں آج ایک مقدمہ کر کے بھی لیپٹاپ ہو گیا, پھر کینسل ہو گیا. 14 سال سے بات تھی, 4 مہینے رہ گئے ہیں اس بندے کی سزا کو, لیکن پچھلے 8 سال سے وہ اپیل پڑی ہوئی ہے اور جج صاحب جو ہے وہ لیپٹاپ کر دیتے ہیں, اور اب اگلی تاریخ تک میرا خیال ہے وہ قیدی سزا بھگت کے آ جائے گا. منڈی بہت کا کیس تھا. اسی چیز سے بچنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 10 سال 15 سال سے بیچ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو آپ نے یہاں پہ کبھی نظرک سیٹیں, کبھی 63A, کبھی قومی اسمبلی, کبھی اسپیکر, اس سے عام لیٹیگینٹ پبلک جو ہمارے جیسے وکیل ہیں, یہ بڑے وکیل جو ہیں جو اس چیز کو اپوز کر رہے ہیں, جو کسی پارٹی کا ایجنڈا لے کے بیٹھے ہیں, ان کا تو آپ دیکھ لیں. لیکن ہم عام پارٹی کے وکیل ہیں, ہماری یہ تجاویز ہیں سب سے پہلے کہ آرٹیکل 199 میں اس کی حیثیت کو بالکل نہ چھیڑا جائے. نہیں چھیڑا. میں جو آپ کی میری جو پرپوزل ہے سر ان کو ذرا دیکھ لیجیے. سر وہ شاید میں ساتھ جواب نہیں سر, میں سن رہا ہوں جی, میں سن رہا ہوں. بہت سارے دوست ہیں, میں 1-1.5 منٹ سے زیادہ نہیں. ایک تو آرٹیکل 199 کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بالکل کسی بھی صورت میں نہیں چھیڑا جائے, مائک کلوز کر لیں سر. نہیں چھیڑا جائے. دوسری میں بات یہ کروں گا کہ یہ جو آپ نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی نامینیشن کے حوالے سے بات کی ہے کہ یہ اس سے بہت سارے اپنے اعتراضات ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ الیکشن کمیشن چیئرمین الیکشن کمیشن لگاتے ہیں, 4 اپوزیشن کے ہوتے ہیں, 4 جو ہے وہ ہوتے ہیں آپ کے وہی ہونے چاہیے. اگر آپ زیادہ سے زیادہ اس میں مہربانی کریں کہ بار کو ریپرزینٹیشن دے دیں کہ بار کا ایک نمائندہ یہ ون ٹائم آپ کی 3 ججز کی کمیٹی تک یہ ون ٹائم ہو, وہ اس کے بعد سنسد کلاس کے بعد وہی کمیشن جو ہے. آپ کہتے ہیں کہ ڈنڈی نہ ماری جا سکے تو نہیں سر, ہمیں نیتوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے سر. نیت نہیں, جو بات ہمیں we have all regard for the prime minister, we have all regard for the president, لیکن جو ایک اوور آل پرسیپشن ہے وکلا برادری کا کہ جب صرف اور صرف پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اپنی کسی کمیٹی کی ریکمنڈیشن پہ, تو میرا خیال ہے کہ جو پارشیلٹی کا اثر ہے وہ سامنے آتا ہے. یہ میری ایک دوستوں کی جو میری اپنی آپ کی کمیٹی میں نے اسی لیے کہا جو حیت بنانا چاہے. میں اسی لیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایویلیویشن کی بات ہے بڑی اچھی بات ہے. اس میں کسی حوالے سے کسی ایجنسی کی سورس سپورٹ کوئی ادھر ادھر سے سورس, میں آپ صرف سنتے رہتے گا, کوئی ادھر سے سورس سپورٹ وہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں ایک آدمی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب کنفرم ہو جاتے ہیں جج, اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے ایک کیس کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. اس کی 2 سال کئی کنفرم بھی بڑا کام کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں, بڑے معزز جیسے, بہت معزز. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کنفرمیشن کے بعد ان کو آپ 2 سال میں آپ کا اس میں گورنمنٹ نہیں, آپ کا کمیشن جس میں آپ بات کا نمائندہ بھی ہے. گون صاحب بڑا آسان ہو جائے گا, اس میں لکھا ہے سر یہ سارے پروسیجرز پروسیسز کمیشن خود ڈٹرمن کرے گا. انہوں نے کرائٹیریا کیا بنانا ہے, انہوں نے پرفارما کون سا بنانا ہے, سیٹسفیکشن کمیشن کی وہ بنائیں گے اپنے اندر.
سر یہ وہی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان خود کرے. تیسری بات، جی سر. بار کا یہ ہمیشہ کنسرن ہوتا ہے کہ کسی سیولین کا وزٹ رائٹ اور there should not be any amendment with regard to this ایک سیولین کا کوئی وزٹ رائٹ اور ایکسٹینشن کا بھی کوئی ایلیمنٹ نہیں آنا چاہیے. باقی رہی ایج کی بات، یہ بات آپ نے فرمائی کہ ہم سمجھتے ہیں، اس لیے ہم بھی ڈیلیبریٹ کرتے ہیں. کمیٹی آپ جو بناتے ہیں، جو بات یہ سارے دوست آئے ہوئے تو بیٹھ کے کر لیں گے. آپ ساری بار کونسلیں جتنی ملک کی ہیں ان کی اور سارے ہائی کورٹس کے جو صدور ہیں ان کی اگر کمیٹی بنا دی جائے نہیں تو پھر کام کیسے؟ سیکرٹری صاحب آئیں. 10-12 بنتے ہیں. ساتھ ہی سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جناب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جناب بیرسٹر قادر بخش اور فلک ناز گل ہماری فائنانس سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار، ان کو میں خوش آمدید. میری صرف اتنی ہی گزارشات ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر جو ہے وہ جی 45 آپ کی کمیٹی کرے گی. میری صرف یہی گزارشات ہیں، میں اس سے زیادہ آپ کو نہیں. وہ باقی جو کمیٹی بنائیں گے ہم اس کو سجیشن دیں گے. صاحب اسی کے ساتھ میرا بھی ایک سجیشن ہے. وائس چیئرمین پنجاب کا کونسل بول رہے ہیں. جو خون صاحب نے سجیشن دی ہے میں آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں، بڑی اچھی سجیشن ہے. مجھے جب پہلی دفعہ مسودہ ملا میں پڑھ رہا تھا، میں نے دوستوں کو فون کیا کہ کچھ شکوں پہ ڈسکس کر لیں، تو انہوں نے کہا آپ کے پاس مسودہ کچھ اور ہے، میرے پاس کچھ اور ہے. تو آج آپ کی بڑی مہربانی، آج جو آپ نے مسودہ دیا اس کو ہم کنفرم سمجھتے ہیں کہ یہی وہ مسودہ ہوگا جو اسمبلی میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. ایک ہم واقعی شکایت کرتے ہیں، یہ واقعی شکایت کی بات ہے. جیسے ہمارے وائس چیئرمین صاحب نے عرض کیا، آپ کے پاس بات کی گزارش یہ ہے کہ امینڈمنٹس رات کے اندھیرے میں چوری نہیں ہوتی. آپ مہربانی کر کے میں جواب دیتا ہوں. ہم نے نہیں رہنا، بڑے دوستوں کی پرسپیکٹ باتیں سنتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذات کے حوالے سے مجھے کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ جی فلاں ہے فلاں. آپ نے دیکھا کہ ماضی میں یہی جج جن لوگوں نے تعینات کیے آج وہی مایوس پھرتے ہیں، اور کسی کی عمر 200 سال نہیں ہے. اگر 3 سال اور بھی کوئی رہ گیا تو آخر جانا ہی ہے نا گھر میں. انشاءاللہ مولانا رومی کی طرح وہ جو شفافیت ہے ان کے شعر کی طرح آتی جائے گی. لیکن آپ مہربانی کیجئے جب کوئی اس طرح کی امینڈمنٹ ہو کم ہم گھر والے ہمیں ہی بتا دیں. نہیں میں تو آپ کا نمائندہ ہوں، لیکن ظاہر ہے ہم کولیشن گورنمنٹ میں ہیں، یہ ڈیسیژنز وہاں پہ ہوتے ہیں. رات کے اندھیرے میں کوئی پیسج میں نہیں تھا جا رہا. یہی پارلیمنٹ کا صرف اور صرف کام ایک ہی کام اور لیجسلیشن ہے. ہم تنقید کر سکتے ہیں لیکن آپ کے کام تو سے ہم نہیں. وہ آپ کے پاس میجارٹی ہے، اگر ہے تو آپ کریں گے، بالکل کریں. لیکن کم پبلک گڈ ول کے لیے، اچھے کاموں کے لیے ہمیں باروں کو اعتماد. اچھا سر ایک اور وضاحت، آپ نے سوال جو کیا تھا یہ تو وضاحت ہو گئی کہ سر وہ سویلین ٹرائلز والی بات میں نے شروع میں عرض کر دی تھی کہ اس پہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں تھا ابھی، تو وہ اس پیکج کا حصہ نہیں ہے. یہ بائی اینڈ لارج 4 چیزوں پہ ہے سر. میں جلدی سے کر دوں کوئکلی. جو میں نے فنڈامنٹل رائٹ کے حوالے سے کہا وہ تجویز ہے، کانسٹیٹیوشنل کوڈ کی تجویز ہے، 63A کی تجویز ہے، اس میں تجویز ہے جوڈیشل کمیشن کی نئی شکل کی. اس میں سر ایک اور چیز ہے، آرٹیکل 200 میں چینج کی گئی ہے. پرانا آبسلیٹ ہوا پڑا تھا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس کنسرن کے کہنے پہ اور جج صاحب کی کنسنٹ کے ساتھ انہیں ایک ہائی کورٹ سے دوسرے میں کر سکتے ہیں. سر بہت سارے اس میں ہمیں ایشوز آپ لوگوں نے بھی شیئر کیے کہ کئی چیزیں ہیں جو کہ وہاں پہ فیکٹرز ہوتے ہیں، ان کی مقامی بار میں مقامی ایشوز ہوتے ہیں. تو جوڈیشل کمیشن اگر وہ جو ایویلویٹ کر رہے ہیں اور وہ سارا دیکھ رہے ہیں، کئی دفعہ ایک ہائی کورٹ میں جیسے سیٹس نہیں جا رہی، 24 سیٹیں فار ایگزامپل لاہور میں ہیں. بلوچستان میں اس وقت اسٹرینتھ پوری ہے، کیسز بہت تھوڑے ہو گئے ہیں. 2 ججز اگر وہ کہیں کہ آپ لاہور میں کام کر لیں آ کے، پھر واپس چلیں گے اپنی اوریجنل سیکورٹی. لیکن یہ فنکشن جوڈیشل کمیشن کرے گا، حکومت نہیں کرے گی. جوڈیشل کمیشن وائل اسائننگ ریزنز وہ آپ کے سامنے تجویز رکھتے ہیں، وہ آپ ضرور ایگزامن کریں. ہم اس کو ضرور ایگزامن کریں گے.
ضرور بتائیے گا لیکن وہ دیکھیں اس میں سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں اسی جوڈیشل کمیشن میں, ججز کی اکثریت بھی بیٹھی ہے, اس میں 4 پارلیمنٹیرینز بھی ہوں گے, اور وہ ریکمینڈ کرے گا جوڈیشل کمیشن تو یہ ٹرانسفر پاسبل ہوگی. اسی طرح ایک اور ایشو ہے, اس پہ ہمیں ضرور ہماری معاونت کرے کہ الیکشن کمیشن 17 مہینے تک نائک صاحب ڈس فنکشنل رہا پچھلی دفعہ. اپوزیشن اور حکومت کی برابر نمائندگی ہے کمیٹی میں, 12 رکنی کمیٹی ہے, 6 اپوزیشن 6 گورنمنٹ. اتفاق ہی نہیں تھا ہو پا رہا. شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایون میرے جو پیش رو تھے لا منسٹر صاحب, انہوں نے حکومت کی طرف سے یک طرفہ ہی لگا دیے بغیر کنسلٹیشن کے. وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیلنج ہوئے اور وہ کچھ ہمارے معزز دوست تھے وہ فارغ ہوئے. اس پہ بھی تجویز کرے. ہم نے کہا ہے کہ جب تک نیا کمیشن نہیں کنسنسس ہوتا پچھلے کنٹینیو کریں. اب اس کا آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ ایک تجویز تھی کہ تھرو ریزولوشن آگے کر لیں, آپ کی طرف سے ریزرویشن آئی نہیں, اس میں بھی کچھ سجیسٹ کریں کہ آیا کمیٹی, ہمارے اتحادیوں نے کہا ہے کہ وہ کمیٹی جب نہ کر پائے تو اس میں آپ ٹائم فریم بتا دیں 30 دن 60 دن 90 دن کہ وہ کہاں پہ بھیجا جائے کسی ایسی اتھارٹی کے پاس جس پہ سب کو اعتماد ہو. تو اس بارے میں بھی آپ نے ہمیں کچھ گائیڈنس دیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ 4 مین. جی آپ ایک آخری بات, جو ہائی کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر ہے جو آپ نے اس میں امینڈمنٹ کی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ جج کا بیٹا جج کسی جج کے چیمبر کا جو جونیئر ہوتا ہے اس کا نام جو ہے اس کو نومینیٹ کر کے بھیج دیا جاتا ہے. اس میں نہ تو بار ایسوسیشن نہ کوئی بار کونسل کی نمائندگی ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے ہمیں ذرا بتائیں کہ سر میں نے اسی لیے عرض کیا کہ آپ یہ پرپوز ڈرافٹ پڑھیں گے, اس میں یہ ہے کہ 1/3 جو ہے ممبرز آف کمیشن وہ بائی ریزولوشن بھی میٹنگ بلوا سکتے ہیں اور 14 دن میں میٹنگ بلائی جائے گی. سیکٹری پھر اگر چیئرمین نہیں کر رہے تو سیکٹری اسے کنوین کروائیں گے. ممبران نامینیشن بھی دے سکتے ہیں. ہاں جی ایک چیز تو یہ جو 20 ایئرس سے ریلیونٹ ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں مل گئی تھی تو اس پہ ہم نہیں کہتے, بات نہیں کرتے. جہاں تک ایکسٹینشن آف ایج ہے, سب سے پہلے بات 2 طرح کے جج ہیں, ایک جج قابل ہے ایک نالائق ہے. ایک کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح ہے اس کی ایج بڑھ جائے, لیکن جو نالائق ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے, وہ بھی اس کا بینیفیشری ہوگا. ایک ایشو آ رہا ہے. دوسرا چیز کہ سپوز ہم ایکسٹینشن کی طرف جاتے ہیں تو وہ پھر ریٹروسپیکٹیو اس کے افیکٹ نہیں ہو. جو موجودہ جج جو وہ کوئی بھی اس کا بینیفیشری نہیں ہو, جو نیو اپوائنٹمنٹ ہو, جو بھی نئے ججز ہو اس پہ ہو. فرسٹ آف آل تو ہونی ہی نہیں چاہیے, بٹ ان کیس